ویلکم بیک۔ آغاز میں بات کریں گے سینئر صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس میں اسپیشل JIT کی پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش رفت رپورٹ سربمہر لفافے میں جمع کرائی گئی ہے۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، ارشد شریف قتل کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لیے گئے از خود نوٹس کیس میں اب اسپیشل JIT کی جانب سے اب تک کی جو پیش رفت رپورٹ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ رپورٹ سیلڈ انویلپ میں جمع کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کے سلسلے میں JIT کی تحقیقات جاری ہیں، ملکی اور غیر ملکی جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جلد JIT دوبارہ کینیا کا دورہ کرے گی اور لندن کا دورہ بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے سلسلے میں JIT کو ہر 15 روز کے بعد اپنی جو پیش رفت ہے تحقیقات سے متعلق اس سے سپریم کورٹ کو آگاہ رکھنے کے لیے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ نیب کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ نیب ڈائریکٹر رضوان احمد کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم دبئی پہنچی۔ نیب ٹیم نے قیمتی گھڑی کی فروخت سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ نیب ٹیم نے تحفے کی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دورہ کیا۔ نیب ٹیم نے UAE میں پاکستانی سفارت خانے اور کچھ دکانوں کا بھی دورہ کیا۔ نیب گراف کعبہ ایڈیشن گھڑی اور دیگر تحائف کے فروخت کی تحقیقات کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد نے گھڑی عمران خان کو تحفے میں دی تھی۔ نیب راولپنڈی نے عمران خان کو کل طلب کر رکھا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد کے تمام کیسز میں ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دی جائے۔ سیکیورٹی وجوہات پر ذاتی پیشی سے عدالتی کارروائیاں تعطل کا شکار ہوتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام ماتحت عدالتوں میں ویڈیو لنک پر پیشی کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی درخواست میں تمام کیسز جوڈیشل کمپلیکس میں چلانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا پولیس کو عدالت پیشیوں کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے، موٹر وے ہائی وے پر بھی سیکیورٹی فراہمی کے احکامات دیے جائیں۔ تو عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی اور سیکیورٹی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے عابد خان سے۔ جی عابد، سماعت کا حوال بتائیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جیسا شاہد کریم نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی اور سیکیورٹی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے ہائی کورٹ آفس کی جانب سے جو اعتراض عائد کیا گیا تھا عمران خان کی درخواست پر، وہ اعتراض ختم کرتے ہوئے اسے باقاعدہ سماعت کے لیے لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ آفس نے مختلف فریقین کو، غیر متعلقہ فریقین کو درخواست میں شامل کرنے پر اعتراض عائد کیا تھا، جسے ڈیلیٹ کرنے پر تیار ہے۔ اس پر عدالت نے یہ اعتراض ختم کر دیا اور اسے سماعت کے لیے لگانے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ بہت شکریہ عابد۔ وفاقی وزیر اعظم مزید تارڑ نیوز کانفرنس کریں۔ ان کے آفسز قائم ہیں۔ ورک پلیس ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو اومبڈس پرسن ہیں وہ ہیں۔ ویمن رائٹس کے حوالے سے جو کمیشن ہے وہ فعال ہے، اور یہ سارے ادارے کچھ ان میں سے ڈس فنکشنل تھے، موجودہ حکومت نے وہ تعیناتیاں کر کے انہیں بھی فعال کر دیا ہے، اور حکومت کا یہ عزم ہے کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین کا تحفظ اور ان کا جو کردار ہے، دونوں حوالے سے حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ عورت دوست ہیں اور ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات جو آج میں کل سے دیکھ رہا تھا اور تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی مجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اب خیال آیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ بچاؤ کی تحریک شروع کرنی ہے۔ تو ایسا کام کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے ماضی پہ بھی ایک نظر دوڑانا چاہیے، تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں جس طرح کے پالیسیز رکھی اور جس طرح کے الزامات آپ پہ آئے کہ آپ اپوزیشن کو پس دیوار جس طرح آپ نے ان پہ جو مظالم ڈھائے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی شوز کی ریکارڈنگز دیکھیں اس دور کی، جگہ جگہ پہ یہ صدائیں بلند ہوتی تھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ
کسی نہ کسی حوالے سے دباؤ کا شکار ہے، اور وہ چاہے اس وقت کی ذریعے اس پہ دباؤ بڑھایا گیا یا حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ان پہ دباؤ بڑھایا گیا، بہرکیف یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو نہ صرف سیاسی زعماء نے کہا بلکہ کچھ عدالتی فیصلوں میں بھی اس کا اظہار کیا گیا کہ کچھ اداروں کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ اس سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 95 ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ اس وقت تک لیڈر آف ہاؤس ہوگا جب تک کہ وہ اس ایوان کی اکثریت انجوائے کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو اپنے اتحادی تھے بوجود انہوں نے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ اور کچھ دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ تو جس طرح سے وہ سارا پروسیس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا، وہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے عدالت پہ یلغار کی، عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، عدالتی فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور آئین کو رد کرنے کے لیے اسمبلی جو ہے وہ ایک فرضی رولنگ میں اسے کہوں گا، ایک انجینئرڈ اور مینوورڈ رولنگ کے ذریعے ایک مفروضے کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور پھر وہ عدالتیں ہی تھیں جنہوں نے قومی اسمبلی کو بحال کیا۔ اس کے بعد بھی جب ان پہ پروسیڈنگز شروع ہوئیں، چاہے وہ توشہ خانے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کے بارے میں ہوں، ان کا جو رویہ رہا ہے وہ کسی صورت بھی قابل تحسین اور ستائش نہیں تھا۔ آپ نے ہمیشہ ایک لاڈلے کے طور پہ سیاست میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں انہیں کامیابیاں اس لیے کہوں گا کہ ان کے نزدیک یہ کامیابیاں ہی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے سیاہ داغ اور دھبے ہیں جو کہ ان کے دامن پہ نمایاں ہیں، اور کسی بھی سیاسی رہنما کو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یا کسی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے ماضی پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ ان کا ماضی اس حوالے سے کیا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے، چاہے وہ زیر لب رہی ہے یا برملا رہی ہے، کہ ایٹ ٹائمز جو سکیلز آف جسٹس ہیں، جو انصاف کا ترازو ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک پلڑے میں بہت زیادہ ہو گیا، حالانکہ انصاف تو یہ ہے کہ انصاف دونوں پلڑوں کو برابر تولتا ہے، یعنی قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی ہمارے آئین میں آرٹیکل 25 کی منشا بھی ہے کہ کسی شخص کو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے ایکسیپٹ فار لیگل ریزنز۔ تو وہ ایک معیار جو ہے اس کے فرق آنے کی وجہ سے، اور وہ شخصیات کے حوالے سے میں کہتا ہوں، شخصیات کے حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ فرق دیکھا گیا کہ کچھ ایسے ادوار آئے جب ادارے کے سربراہان کی میں سمجھتا ہوں پالیسیز ایسی تھیں یا ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے عدلیہ کے ادارے پہ تنقید بھی ہوئی اور اس پہ انگلیاں اٹھائی گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بے جا تنقید نہ کریں، اور اگر آپ تنقید کریں گے تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں آپ کو ہسٹوریکلی ماضی قریب میں لے جاتا ہوں۔ آپ خود کورٹ رپورٹرز بھی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ بڑے ماشاءاللہ اوپینین میکرز ہیں، آپ کی تاریخ پہ اور خاص طور پہ سیاسی اور عدالتی حوالے سے جو ایونٹس ہوئے ان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آج تک کیوں سعید الزمان صدیقی صاحب، ناظم صدیقی صاحب، چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب، چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کبھی ٹی وی پروگرامز کے یا اخباری خبروں کے یا مذاکروں کے موضوع نہیں رہے؟ حالانکہ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا، انہوں نے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ہمیشہ
قانون اور انصاف کے عین مطابق فیصلے کیے، کسی متنازع فیصلے کا یا کسی سیاسی تنازع کا وہ حصہ نہیں بنے۔ یہ بات اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگی کہ سب سے جو کڑا امتحان تھا اور مشکل وقت تھا وہ شاید چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے ان کے لیے تھا، جب سن 2014 میں سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے دھرنا دیا گیا، پارلیمان کو یرغمال بنایا گیا، اسلام آباد کو ہوسٹیج رکھا گیا، لیکن انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز کیا اور جہاں پہ ضرورت پیش آئی انہوں نے مناسب احکامات جاری کر کے جو سپریم کورٹ کی فنکشنالٹی تھی اس کو بھی مینٹین رکھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے پوری عدالت کو اور پوری بار لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا۔ جہاں پہ تنقید ہوتی ہے وہاں پہ میرے خیال میں اداروں کے سربراہوں کے لیے خود بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل پہ ضرور کاربند ہوں اور ضرور دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا پہ، پاکستان کی پارلیمان کے فلور کے اوپر یا نجی محفلوں میں جو دیگر اس عرصہ میں چیف جسٹس صاحبان رہے، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ہیں، جسٹس شیخ ریاض صاحب ہیں، جوڈیشل ایکٹیوزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بات کروں تو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہیں، یا جسٹس ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب ہیں، جسٹس گلزار صاحب ماضی میں ابھی چیف جسٹس تھے ہمارے۔ کیا وجہ ہے کہ ان ادوار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی حکومتیں اور مختلف اپوزیشنز تھی یہاں پہ۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب عدلیہ کو اپنی صفوں میں تلاش کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بقا میں پاکستان کی بقا ہے، جس کی مضبوطی میں پاکستان کی مضبوطی ہے، اور جس کے سکیلز اگر درست ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا کوئی سیاسی گروہ جو ہے وہ ملک میں انتشار یا انارکی یا ملکی سطح پہ کوئی اس طرح کی کوئی موو نہیں کر سکتا جس کو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو تھوڑا اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ عدالتیں آپ کو نوٹسز بھیجتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، عدالتیں آپ کو سمن کرتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ تمسخر اڑاتے ہیں، عدالتیں آپ کے بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹس نکالتی ہیں، آپ کو اشتہاری قرار دیتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کا تعین کرتے ہیں کہ میں نے کب جانا ہے اور کب نہیں جانا۔ آپ کے پیغامات جاتے ہیں عدالتوں کو کہ اس کمرہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے میں پریفر کروں گا کہ میں ایک دیگر عمارت جو یہاں پہ 2 کلومیٹر دور ہے اس کے کمرہ عدالت میں پیش ہوں۔ یہ ایک انہونا میں کہتا ہوں مطالبہ ہے جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ عدالت کو آپ پیغام بھیجیں کہ مجھے آپ کی سیٹ پہ اعتراض ہے، آپ بلاک اے میں سے اٹھ کے تیسری کسی عمارت کے بلاک بی میں جا کے بیٹھے، میں آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہوں، اور آپ نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ انڈرمائن کرتے ہیں۔ آپ عدالت کے میں سمجھتا ہوں تقدس اور تکریم کو پامال کرتے ہیں جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ عدالت چاہے معزز میجسٹریٹ صاحب کی ہو، سول عدالت ہو، یا عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ ہو، عدالت پاکستان کے شہری کے لیے پاکستانی آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت ہر عدالت کا جو اس کا جو عزت اور تکریم اور منصب ہے وہ بالا تر ہے اور وہ بلند ترین ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ عدالتوں پہ تنقید دونوں اطراف سے ہوتی ہے، اور جب کوئی فیصلے ایسے متنازع ہوں تو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے وہ عدالتی پروسیسز ہیں کہ آپ کو عدالت بلاتی ہے، آپ عدالت میں پیش ہوں۔ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا لاکھ تنقید ہوئی، لاکھ باتیں ہوئی اس بات پہ کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک انجینئرڈ طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا، جس طرح انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا،
جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو یک بجنجش قلم وزارت عظمیٰ کے عہدے سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اور پھر بعد میں میاں نواز شریف کو جس طرح گھر بھیجا گیا، اس پہ سوالیہ نشان اٹھے، لیکن تنقید ضرور کی میاں محمد نواز شریف نے عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس میں کہتا ہوں متانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کا سامنا کیا. آپ سب لوگ وہ پروسیڈنگز کور کرتے رہے ہیں جو اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں ہوتی تھی. وہ اپنی بیمار بیگم کو لنڈن میں چھوڑ کے پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، اور جب وہ اجازت لے کے وہاں پہ گئے اور ان کی غیر موجودگی میں جب فیصلہ سنایا عدالت نے، تو وہ اس فیصلے کی تعمیل میں اپنی بیٹی کو لے کے لیونگ بیہائنڈ ہز ایلنگ وائف وہ واپس آئے. اور دنیا نے دیکھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے رحلت فرما دی. اس وقت میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے. انہیں پیرول کے لیے کچھ روز کے لیے رہا کیا گیا، لیکن انہوں نے عدالتی پروسیس پہ تنقید اپنی جگہ پہ، یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ فیصلے کے میرٹس کے اوپر بات کرے، لیکن پروسیس کو انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا. پروسیس کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے تعمیل کی. آج حالت یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت جناب عمران خان صاحب کو نوٹس پہ نوٹس، سمن پہ سمن، وارنٹ پہ وارنٹ بھیج رہی ہے. وہ وہاں پہ ٹانگ رکھ پہ بیٹھے ہیں. وہ کبھی کسی عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آئے، انہوں نے عدالت عالیہ کی پیشی بھگتی، انہوں نے ایک اور اسپیشل کورٹ کی پیشی بھگتی، لیکن جس عدالت میں ان کے خلاف اس دن فرد جرم عائد ہونا تھی اور جس عدالت نے ان کو سمن کر رکھا تھا بارہا انہوں نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ اس عدالت میں بھی پیش ہو جائے. تو عدلیہ بچاؤ کی تحریک چلانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کردار پہ، اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے کنڈکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ عدالتوں پہ چڑھائی جب آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، کیا آپ نے یہ چڑھائی نہیں کی؟ کیا آپ آج بھی عدالتی فیصلوں کو منو تسلیم کر رہے ہیں، یا کہ آپ کڑوا تھوک دیتے ہیں اور میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں؟ تو یہ یکسانیت ہونی چاہیے آپ کے کردار میں، آپ کے کنڈکٹ میں. اور آئین اور قانون کی پاسداری کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ پہ بھی لاگو کرنا چاہیے. آپ 3.5 سال سے زائد عرصہ اشتہاری رہے اور ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے رہے، اور وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے چند دن پہلے آپ کو خیال آیا کہ کہیں ان مقدمات میں پی ٹی وی پہ حملے کا کیس ہو یا پارلیمان پہ حملے کا کیس ہو، وہ دہشت گردی کے مقدمات تھے. پھر جا کے آپ نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ قوم کے سامنے رکھنا ضروری تھی کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے رویوں کے حوالے سے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور عوام اپنے فیصلے میں کبھی غلط نہیں ہوتی. بہت شکریہ. ملک سعید صاحب بول ٹی وی سے بتائیے گا کہ ابھی جو مین چیز ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا اور ابھی تک تاریخ صوبائی الیکشنز کی نہیں دی گئی. تو حکومت کیا سمجھ رہی ہے؟ ایک طرف مالی معاملات بھی ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے، امن و امان کی بھی جو ہے وہ صورتحال ہے. تو اس ٹائم وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، وفاق کے وکیل نے، اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے جب وکلاء کو عدالت نے نوٹس کیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے بھی کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھے. عدالت نے اس کے باوجود ایک فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے میں گو کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ گنجائش رکھی کہ جو آئین کے آرٹیکل 254 میں یہ گنجائش ہے کہ جو 90 روز کی قید ہے وہ کسی بھی الیکشن کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار نہیں دیتی. یہ لکھا ہے آرٹیکل 254 میں کہ آئین پاکستان میں اگر کسی چیز نے یا کسی فعل نے کسی مقررہ مدت میں ہونا ہے اور وہ فعل مقررہ مدت میں نہیں ہو سکا تو صرف اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ وہ 90 روز یا 30 روز یا 60 روز میں وہ عمل نہیں ہوا. اس دفعہ بھی دیکھیے کہ وہ جو 90 روز کی قید تھی وہ تو نکل گئی. عدالت عظمیٰ کے سامنے تب بھی یہ رکھا گیا کہ دیکھیے
عام انتخابات پہ اربوں روپیہ خرچ ہونا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس کے تحت ایک معاہدہ طے کر کے جو دستخط شدہ معاہدہ ہے اس کا تعین کیا کہ اگلی مردم شماری جو ہے وہ اس سال میں ہوگی اور نئے انتخابات اس مردم شماری پہ ہوں گے اور وہ ڈیجیٹل ہوگی تاکہ ساری سیاسی جماعتوں اور پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقات کے جو ریزرویشنز تحفظات تھے وہ دور ہو جائیں۔ 35 ارب روپے کی کثیر رقم اس خانہ شماری اور مردم شماری پہ لگ رہی ہے جو کہ اگلے چند ہفتوں میں 3 یا 4 ہفتوں میں کنکلوڈ ہونے پہ ہے اور اپریل کے اینڈ تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ اب آدھے ملک میں تو انتخابات ہوں پرانی مردم شماری پہ اور باقی ملک کے انتخابات ہوں نئی مردم شماری کے، کل کو ہلکے چینج ہو جانے نئی مردم شماری کے بعد جو سیٹیں کسی وجہ سے ضمنی انتخابات کے لیے خالی ہوں گی ان میں بھی یہ کنفیوژن پڑی رہے گی۔ دوسرا، ہمارا آئین اگر 224 آرٹیکل ایک کلوز میں یہ کہتا ہے کہ انتخابات اسمبلی ڈیزولوشن کی شکل میں 90 روز میں ہونے ہیں تو وہی 224 ایک پوری سکیم متعارف کرواتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 میں ایک نئی سکیم دی گئی 18ویں ترمیم کے ذریعے جس میں کہا گیا کہ بالکل جو نیوٹرل نگران ہیں وہ حکومت چلائیں گے ان دنوں میں اور ان کا تقرر ہوگا وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے۔ وزیر اعلیٰ جو کہ آؤٹ گوئنگ ہے اور اس صوبے کے لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے، اگر ان میں طے نہیں پاتا تو اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کی ایک کمیٹی تجویز کی گئی آئین میں، وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے۔ اگر ان سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو وہ الیکشن کمیشن جو کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس نے باہمی مشاورت کے بعد مقرر کیا ہوا ہے کہ نیوٹرل کمیشن ہے، پھر وہ 5 رکنی کمیشن ان کی تعیناتی کرے گے۔ آپ نے دیکھا کہ کے پی میں وہ تعیناتی ہنسی خوشی ہو گئی، حکومت اور اپوزیشن میں طے ہو گیا کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ پنجاب میں اس پہ ڈیڈ لاک آیا، 4 نام بھیجے گئے، ان 4 ناموں میں سے 1-2 ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے، جو 2 نام بچے ان میں سے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کے نام پہ اتفاق کیا۔ کیوں یہ دیا گیا کہ ہمارے انتخابات پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھیں؟ 1977 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شاید جینون جو پروسیس آف ووٹ کے ذریعے جیتے ہوئے، لیکن کیونکہ حکومتی کنٹرول ان کا تھا، تحریک شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کو کسی نے مانا ہی نہیں ہے۔ 1988 1990 کے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھتی رہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پہلے نگران صدر مملکت مقرر کرتے تھے، پھر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کہا کہ نگران بالکل نیوٹرل لوگ ہوں گے اور یہ پروسیس ہوگا۔ اب 224 کو ایز اے ہول پڑھیں تو اس کا کریکس یہ ہے کہ عام انتخابات ملک میں جب ہوں یہاں پہ نگران حکومتیں ہونی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں سیاسی حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان جہاں پہ انتخابات نہیں ہو رہے وہاں پہ سیاسی حکومتیں ہیں، لیکن پنجاب اور کے پی میں نگران حکومتیں ہیں۔ لیکن کیا وفاقی حکومت کے سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں نتائج اگر لاڈلا خان کے حق میں نہیں آتے تو کیا وہ مانیں گے ان انتخابات کو؟ کیا ایک پھر نئی تحریک کی بات نہیں چلے گی؟ اسی طرح سچویشن 2 میں چلے جائیے۔ اکتوبر میں جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں آئینی مدت کے مطابق، تو کیا اس وقت قومی اسمبلی کے انتخابات جس نے پاکستان کی پارلیمان کو بنانا ہے ان انتخابات نے، کیا ان انتخابات کے وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاسی حکومتیں نہیں ہوں گی اور 18ویں ترمیم کے بعد 90% اختیارات، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ محکمہ صحت ہے، چاہے الیکشن کروانے والا محکمہ تعلیم ہے، وہ سب صوبائی حکومتوں کے پاس ہوں گے؟ تو کیا عوام یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انتخابات بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ یہ سوالات تھے جن کے جوابات میرے خیال میں آرٹیکل 224 کو پوری طرح پڑھ کے عدالت کو دینے چاہیے تھے، لیکن وہ فیصلہ اتنی عجلت میں ہوا اور اس میں جو اس وقت بھی میری آج بھی وہ رائے ہے کہ جو میجورٹی کا ڈیسیژن تھا کہ یہ سوو موٹو جو لیا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملات کیونکہ آلریڈی ہائی کورٹس میں تھے انہیں کرنے چاہیے تھے، اس سارے تنازع کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے 4 جج صاحبان کی آراء کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی آج
وفاقی حکومت کا بالکل جو جوابات وفاقی حکومت نے فائننس کے حوالے سے، منسٹری آف انٹیریئر اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں دیے ہوئے ہیں، وہ کنسرنز آج بھی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو سول انتظامیہ ہے اس کا اور الیکشن کمیشن میں خط و خطابت یا مشاورت کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف طریقے سے، غیر جانبدارانہ طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے کروائے، اور اس کے لیے ایک کنجینیل ایٹماسفیئر کا، اچھے حالات کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، الیکشن سیاسی جماعتیں بنی اس لیے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اربوں روپے کی ایکسرسائزز 2 دفعہ کریں گے بلکہ یہ سائیکل ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج 6 مہینے کا فرق پڑ گیا، آئندہ انتخابات جو 5 سال بعد ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 5 سال پہلے پورے کریں گی، اور وفاق اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں بعد میں کریں گی۔ پھر سیاسی جماعتیں جو کہ قومی سطح پہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے بہت سارے معاملات اور مشکلات ہیں۔ پھر جو کینڈیڈیٹس پینلز میں لڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ آپ کا آئینی حق ہے، اور اس کے بارے سپریم کورٹ ججمنٹس دے چکی ہیں کہ سیاسی جماعت بنانا اور ان کا انتخابات میں حصہ لینا آئینی حق ہے۔ تو سیاسی جماعت کو آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دیں، کورٹ کو اس میں یہ سارے فیکٹرز جانچنے چاہیے تھے، اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ فل کورٹ سن لیتی یا سینئر موسٹ ججز کی موجودگی میں یہ کیس سنا جاتا، جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ کیوں چند حوالوں سے کچھ ایسے ہمارے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے ادوار میں ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اور ویلکم بیک، سعید غنی کراچی میں گفتگو کریں۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ خواتین جا کر ان تک پہنچتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر اور یہ ماڈل جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا بھی اور لیڈی ہیلتھ ورکر کا بھی، یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ تسلیم کیا گیا کہ یہ بہت سکسیسفل ماڈلز ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی سوسائٹی میں خواتین کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے تھے۔ اس میں محترمہ نے، ان کے بہت سارے انٹرویوز ہیں، آج کل چل بھی رہے ہوں گے، جب وہ دنیا بھر میں جاتی تھیں تو اسلام کا جو روشن چہرہ ہے، جو امیج اصل، جو ہمارا مذہب اصل میں جو ہے، وہ جا کر دنیا کو دکھاتی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو دہشت گردی کی صورت میں ہمارے مذہب کو خراب کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ایک چہرہ برا دکھاتے تھے مذہب کا، اور دوسری طرف بے نظیر بھٹو ہوتی تھی جو مسلمان خاتون رہنما ہوتے ہوئے دنیا بھر میں یہ بتاتی تھی کہ مذہب اسلام میں عورت کو لیڈرشپ کا کردار بھی مل سکتا ہے۔ اور سعید غنی گفتگو کر رہے تھے۔ بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے داتا دربار تک ریلی نکالے گی۔ کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے۔ بات کریں گے، وہی موجود ہے ہمارے نمائندے الفت مغل سے۔ الفت بتائیے۔ جی بالکل، 30 اپریل کو پنجاب میں ہونے والے انتخابات کی انتخابی مہم لانچ کرنے کے لیے آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قیادت میں لاہور میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے لیے تمام تر انتظامات اور تیاریاں جو ہے اس کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آفیشلی طور پر 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 اور 2 کے درمیان کسی وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی ہے عمران خان کی قیادت میں یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ یہاں سے مسلم ٹاؤن موڑ جائے گی ریلی، وہاں سے اچھرا اور اچھرا سے پھر آنورڈ مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی داتا دربار پہنچے گی۔ تقریباً 30 سے 35 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا استقبال کریں گے۔ عمران خان آج کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے جو شیڈیول ترتیب دیا ہے، جس طریقے سے سیکیورٹی میئرز دیے گئے اس کے مطابق عمران خان آج خود کو بہت زیادہ ایکسپوز نہیں رکھیں گے، وہ کنٹینر پر نہیں ہوں گے، اپنی گاڑی میں ہوں گے، لیکن مختلف مقامات پر وہ اپنے کارکنان کا شکریہ ادا کریں گے، اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے، اور اس بات کی توقع ہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ داتا دربار پر ایک بڑے جلسے سے خطاب بھی کریں، اور جو ریلی ایک بڑے جلسے کی صورت اختیار کر سکتی ہے اس سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات مکمل ہیں، اور آج کی ریلی لاہور کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ریلی ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کے لیے آج سے اپنا آغاز کرے گی۔ الفت۔
تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں آج لاہور میں بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ زمان پارک سے داتا دربار تک 27 مقامات پر استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں۔ تمام راستوں کو بینرز اور پارٹی پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر خان سے۔ جی بابر۔ بالکل، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی، جو کہ تقریباً 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد 27 استقبالیہ جو کیمپ ہیں ان پر ہوتے ہوئے یہ داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی کا ٹائم جو ہے 1:30 بجے رکھا گیا ہے، لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ریلی 1:30 بجے کے قریب سٹارٹ ہو، کیونکہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تو یہاں شروع ہو چکا ہے۔ کارکنان بہت زیادہ پرجوش ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جہاں پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور سیکورٹی جو پنجاب پولیس کی طرف سے دی گئی ہے تقریباً 24,000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جس میں 5 ایس پی، 15 ڈی ایس پی اور 50 کے قریب جو ایس ایچ اوز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ جو روٹ ہے، روٹ کے ارد گرد جو سراغ سا کتے ہیں وہاں سے چیکنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد سیکورٹی کو فول پروف رکھنے کے لیے جو سنائپر ہیں وہ بھی چھتوں پہ کھڑے کیے جائیں گے، اور جو عمران خان ہے وہ بلٹ پروف گاڑی میں وہ نکلیں گے اور مزنگ پہنچ کر وہ اپنے جو کھلاڑی ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے، اور جو دیگر قائدین ہیں ان کے لیے ایک کنٹینر بنایا گیا ہے جو وہ کنٹینر پر موجود ہوں گے، اور یہ ریلی داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی، جہاں پر دعا بھی مانگی جائے گی۔ یہ انتخابی مہم اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے، عوام جو ہے بہت زیادہ، کارکنان بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ جتنے بھی راستے میں یہ ریلی گزرے گی، جو کنال روڈ ہے، اس کے علاوہ یہ اچھرا، مزنگ، چبرجی سے ہوتے ہوئی یہ داتا دربار پہنچے گی۔ وہاں پر استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، اور بینر اور جو پارٹی کے پرچم ہیں انہیں وہاں پر لگایا گیا، اور بالکل ایک جشن کا سما ہے نا اس پورے روٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کارکنان بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں، اور وقفے سے یہاں پر یہ نعرے بازی کر کے جو دیگر آنے والے کارکنان ہیں ان کا جو لہو گرماتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کی جو ریلی ہے یہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی۔ جو کارکنان ہیں یہاں آئیں گے اور اپنے قائد کے ساتھ وہ داتا دربار تک پہنچیں گے۔ جی بابر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ARY نیوز کو پھر بند کر دیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے نمائندہ ARY نیوز کے سوال پر نیڈ پرائس نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے جس پر ہم مسلسل بات کرتے رہتے ہیں۔ آزاد پریس اور باخبر شہری جمہوری مستقبل کے لیے اہم ہے۔ میڈیا پر قدغن لگانے اور اظہار رائے کی آزادی کو مجروح کرنے پر تشویش ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ARY نیوز کی نشریات تاحال بحال نہ ہو سکی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیمرا کے لائسنس معطلی نوٹیفیکیشن کے خلاف حکم امتناع جاری۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ پیمرا آئندہ ARY نیوز کو سنے بغیر غیر قانونی کارروائی سے گریز کرے۔ ARY نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب سے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔